پھر میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے کوئی اور بتایا، میرے اوپر بہت سارے کیسز، ہر بندے کے مندر میں جا کے میں نے اس کے بھگوان کو تیشا مار دیا، تو ظاہر ہے یہ تو مسئلے تو ہونے تھے. ابھی تو کوئی مسئلے شروع بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے بھگوان کدھر کن کن مندروں میں ہیں، فکر نہیں کریں. ابھی چھوٹے چھوٹے بھگوان توڑے ہیں اور دیکھیں ہر طرف آگ لگی، ہر طرف، لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی، ہر طرف. چاہے وہ ڈانسر ایکٹر سنگر ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کالی پیلی نیلی پگڑی والا اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. میرے لائرس کو بھی فزیکل اسالٹ ہوئی ہے، میرے لائرس کو کورٹ کے باہر پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں کی. ساحل کا کیس کیوں لے کے آئے؟ اس نے مجھے خود کہا کہ سر آپ ٹھیک کہتے تھے کہ مسئلے تو آئیں گے، آپ نے نہیں ہلنا ہے. سے میں نہیں ہوا، فکر میں کہا میں تو تیری تیمارداری کی بات کر رہا ہوں. انبیاء پہ کیس ہوتے ہیں، یہ جو کریش کے سردار تھے نا یہ روز کیس کرتے تھے میرے نبی پہ، ٹھیک ہے. اور احمد بن حنبل کے اوپر گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. 11 سال کیس چلا ان پہ، روز سزا ملتی تھی. ابو حنیفہ کو کیس کر کے شہید ہی کر دیا گیا، ٹھیک ہے. یہ اطمینان رکھیے. جو حنفی ہے نا، اسپیشلی جب حنفی مولوی آگے کہتا ہے نا اور مدخلی سوچ بیان کرتا ہے، تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرا امام اعظم اس فتوے میں شہید ہوا جو ان لوگوں نے اس پہ خارجی کا فتوا لگایا تھا. امام اعظم کے اوپر خارجی کا فتوا لگایا تھا ان لوگوں نے. آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس پہ قوم نے حملہ نہ کر دیا، کوئی ایک بھی نبی نہیں ایسا. ایک تو دعوت کا میسج دو، تبلیغ کرو، اللہ کا کلام سناؤ، اللہ کے لیے دعوت دو، اور آپ قوم پرستی کے اوپر آ جائیں جو کہ اللہ کے قانون میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے قانون خود توڑیں آپ. میں اللہ کے قانون کا پرچار کر رہا ہوں اور مجرم اور ملزم میرے نام، میرے ٹیگ لگ رہے ہیں. شاباش. میں بڑا سمپل سا میرا ایک ون لائن ویژن ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے 4 پلرز چاہیے، ٹھیک ہے. اچانک نہیں ہوگا، 4 پلرز چاہیے. اور 4 پلرز ہمارے سب سے پہلے مورل کیپٹل کے ہیں، پھر مینٹل کیپٹل کے ہیں، پھر فائنینشیل اور پھر پولیٹیکل کیپٹل کے ہیں. تو ایسی خلافت کرنے سے جس لیول کے اوپر پچھلی نسلوں نے خلافت کے لفظ پہ الرجی کریٹ کی ہے نا، پوچھ کے دیکھ لیجیے، اپنا سروے کریں. جیسے آپ خلافت بولیں گے نا تو پچھلے انکلز جو ہے نا وہ منہ پہ سور لیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. سمجھے؟ نہ صرف وہ اس کو خطرناک سمجھتے ہیں بلکہ اس کو اجڑ اور پینڈو بھی سمجھتے ہیں. ایسے کون سے اس لیول کی ہماری کچھ نسلیں گزری. مسئلہ یہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہم کتنے قید ہیں غیر اسلامی قانون میں. عام مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کے قانون میں وہ کتنا آزاد ہے. کاش کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھ کے وہ ایکسپیرینس لیں، سائیکولوجیکل ایکسپیرینس لیں کہ ایک صحابی، ایک عربی اس وقت کس لیول پہ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی آزاد کر دیا گیا تھا. اللہ کی قسم انگلینڈ میں وہ آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم کینیڈا میں وہ آزادی. میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں. جو عرب کے مکہ اور مدینہ کے اندر، حجاز کے اندر، عمر الخطاب کی پوری ریاست کے اندر جو ایک فرد کو جو آزادی تھی. لیکن میں شروع سے کہتا ہوں تقی عثمانی صاحب نے سیاست میں نہیں آئے اس لیے شیخ رشید آ. یمن کھلے عام یہ کام کر رہا ہے اللہ کے نام پہ، ایران نے آپ شروع کر دیا ہے. مطلب ہمیں کس بات کی روک ٹوک ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. یمن سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، ایران پہ سینکشن لگ گئی ہیں، تباہ ہو گیا ایران. ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے ان لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے. تو علماء کو تو وہ والا ڈر نہیں ہوتے، اللہ کرے نہ ہوتے ہوں. میری تو یہ گمان ان کو یہ ڈر نہیں ہوتے، یہ مرنے سے نہیں ڈرتے، ورنہ دین کے لیے اتنی عمریں دیتے. تو دین کے لیے عمر دی ہے تو شاباش، کیش کرنے کا ٹائم آ گیا اور نہ آخرت میں سوال ہو جانا. یہ ساری عمر بیٹھے رہے دین قرآن کے اوپر ممبروں پہ، جب وقت آیا مسلمانوں پہ 50,000 بندہ مار دیا کہ یہودی نے آ کے مارا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. ورنہ تقی عثمانی صاحب یہ نہ کہتے جہاد فرض ہے. انہوں نے خود دروازہ کھول دیا مجھے، میرے موقف کی تائیدی دروازہ انہوں نے خود کھول دیا. آپ جتنے مرضی کراچی کے مفتی اٹھ کے میرے خلاف ویڈیو بنائیں، ان کو وجہ بتائیں اپنے مفتی کو جا کے سنبھال. میں نے تو سیاست کی بات کی ہے، انہوں نے جہاد کی بات کی ہے. ان کی شکایتیں لگا آرمی کو. بیٹا مجھے نہ شکایتیں لگا جس سے ڈرتا ہے، میں نہیں ڈرتا کسی سے. میرے لیے اللہ کافی ہے، میں قبر میں بھی اکیلا ہی اترنا. مجھے پتا ہے مجھے کسی کی پارٹی بازی یا اس طرح کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز زیادہ تر تو وہ ٹیلی ویژن کی کچھ خبریں چل رہی ہیں میرے بارے میں. تو پاکستان کی ٹیلی ویژن کی خبریں جتنے بھی چینلز ہیں وہ ٹک ٹاکرز ہیں. جتنے بھی مین سٹریم چینلز ہیں آپ سب کو تجربے سے پتہ ہی ہوگا، اسپیشلی جن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں زیادہ تر وہ ٹک ٹاکرز ہیں. ان کی نہ صرف مینٹیلٹی ٹک ٹاکرز کی ہے بلکہ ان کی ذہنی استطاعت بھی ٹک ٹاکرز کی ہے. تو ان ٹی وی کے خبروں کے اوپر اس طریقے سے یقین مت کیا کیجیے. میرے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں، پہلا کیس تو ہے نہیں میرے اوپر، یہ والے کیس کو ہائی لائٹ دینے کے لیے جس بندے کے بھی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کو کوشش تھی کہ میں وہ اپنی کوئی چرچا چاہ رہا تھا. تو جو بھی تھا وہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے میری ایک لیگل ٹیم ہے اور پچھلے 6-8 مہینے سے میرے اوپر جتنے کیسز ہوئی، پچھلے سال سے ایکچولی پچھلے سال سے جتنے بھی میرے پہ کیسز ہیں میرے لائرز ڈیل کرتے ہیں. میری ناقابل ضمانت وارنٹ ہوں یا قابل ضمانت وارنٹ ہوں، سب کے اوپر لیگل پروسیڈنگز بائی لا لائرز ہی کرتے ہیں. میرے سارے پاورز آف اٹرنیز جو میرے لیگل ٹیم کے پاس ہیں وہی انہی کا کام ہے جا کے ان کو ڈیل کرنا. میں کوئی آئی ایم ناٹ اے اسٹیٹ کرمنل، نہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی کرائم کیا ہے کہ جس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں کوئی اس طرح کا سیریس افینس ہو کہ جس میں آپ یا کسی بھی میرے خیر خواہ ہو کوئی اس طرح کی کنسرن ہو. وی آل نو what I'm up to. سب کو پتا ہے میرا مشن کیا ہے، سب کو پتا ہے میرا ویژن کیا ہے، سب کو پتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کس وجہ سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ سورس کوڈ کا ہو یا IMS کا ہو. ہم نے کبھی زندگی میں نہ لا توڑنے کی بات کی ہے
نہ کسی بھی قسم کی انارکی پھیلانے کی بات کی ہے. تو میں تو لا میکرز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے اساتذہ نے مجھے بھی لا بنانے والے ویژن کے اوپر ڈالا تھا. ہم لا بنانے والے لوگ ہیں. یہ جتنے بھی لوگوں کو میرے سے اعتراض ہو رہا ہے وہ اور میری شکایتیں لگانے کی ویڈیوز کر رہے ہیں جتنے بھی مولوی حضرات, پتہ نہیں کس کو شکایتیں لگا رہے ہیں میری, خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھا رہے ہیں کہ ان کے اپنے ذہنی استطاعت کیا ہے, ان کے فلسفے کتنے پوسیدہ اور بکھلے ہیں. بہرحال وہ اس طرف تو میں بعد میں جاؤں گا. ابھی میں آپ سب کو یہ اتنی سی اطلاع دے دوں کہ مائی لیگل ٹیم ہیز آلریڈی ٹیکن اپ آل آف مائی کیسز. آئی اونلی اسمائل ایٹ دیز سورٹ آف نیوز, اسپیشلی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ریلیجیس سمجھتے ہیں اور وہ اس طرف دوسری پارٹی کی طرف سے میرے خلاف کس قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ساحل صاحب بھاگ گئے تو یہ کہا گیا. ان کو خود نہیں پتا کہ آپ نے مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کس پارٹی میں آپ, کس کی طرف سے آپ, کس فلسفے میں آپ. سو اس طرح کی افواہوں پہ نہ صرف آپ کان دھریں بلکہ افواہ کو آگے مت پھیلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جھوٹے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے کر دو. ٹھیک ہے, اور میرا کام بڑا آسان ہے. وی آر پروڈیوسنگ لا میکرز, وی آر گوئنگ ٹو اپ ہولڈ دا لا, نیو لا انشاءاللہ, جو کہ اللہ کا قانون ہے. دیٹس آور مشن. اس میں کوئی میں نہ ابہام رکھتا ہوں نہ میں کسی قسم کی کنفیوژن پھیلاتا ہوں. میں بڑا سمپل سا میرا ایک ون لائن ویژن ہے کہ اللہ کا قانون, اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے 4 پلرز چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, اچانک نہیں ہوگا, 4 پلرز چاہیے. وہ 4 پلرز ہمارے سب سے پہلے مورل کیپٹل کے ہیں, پھر مینٹل کیپٹل کے ہیں, پھر فائنینشیل اور پھر پولیٹیکل کیپٹل کے ہیں. ان کو اس کو مسلم بلاک چین کے تھرو کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے بنانا ہے, اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. 5-10 سال کے اندر ہو سکتا ہے. یہ میرا پورا کا پورا اسٹیٹسٹیکل دعویٰ ہے. پرابیبلٹی یہی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے. سو فلسطین کے اس ایشو کو اب جو ایران کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اور لبنان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات چل رہے ہیں, یہ تو ایک اپرچونٹی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور کیا کلیئرٹی دیں آپ. ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ کیا کلیئرٹی ہو کہ اب ہمیں کام پہ لگنا پڑے گا. کیا ویٹ کر رہے ہیں, کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں. بہرحال ابھی میں اس کے اوپر تفصیل کروں گا. میں نے ایک بہت تفصیلی ویڈیو کی تھی تو میں نے ریلیز نہیں کی. آئی واز ناٹ ان پاکستان اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ ویڈیو, کیونکہ میرے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے کے جلغار یہ مولوی حضرات نے کر دی ہوئی ہے. ظاہر ہے ہر ایک بندے کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے. فلسفے کی لڑائی شروع ہو گئی بھی ہے. سب لوگ کلیئر ہو گئے ہیں, ایٹ لیسٹ پاکستانی یوتھ کلیئر ہو گیا ہے کہ کون سی کس چیز کی آڑ میں بیٹھ کے یہ اپنی جانیں بچانے کو اور کس طرح کی مفاہمت کو, کس طرح کے اور کس سے مفاہمت کو یہ اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے. میں نے پورا ایک تفصیلی چھوٹی سی 20-22 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے. ابھی جلدی ریلیز کر دوں گا کیونکہ اس کے تھوڑے سے آڈیو ایشوز تھے. وہ اگر آڈیو خراب بھی ریلیز کرنی پڑی کر دوں گا. تو میں چاہ رہا تھا میں انگلینڈ پہنچ کے لندن پہنچ کے, میں برمنگھم میں تھا اصل میں اتنے دنوں بیکاز آف مائی ٹور, کہ میں اس کی ایک ری ریکارڈنگ کر دوں اور تمام مسلمانوں کو بتاؤں کہ جو اس وقت جو 2 نمبر فلسفہ بنا کے بیچ رہے ہیں نا, اور وہ سیدھا قسم کی عمارت بنائی بھی انہوں نے اسلام کے نام کی, وہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے. نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے, نہ یہ قرآن کا مزاج ہے, نہ ہی یہ کامن سینس کا فلسفہ ہے. اور میں نے کوئی صرف سائیکالوجی کی بات نہیں کی اس تبصرے میں. قرآن کی آیات, احادیث اور سلف صالحین کے تمام تر جو ہے نا وثوق کے ساتھ, صحیح اسناد کے ساتھ سارے کے سارے معاملات میں بیان کروں گا, تاکہ آپ لوگوں کی یہ جو آپ نے 2 نمبر بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ, یہ ہو گیا جتنا. یہ جو پچھلی نسلیں تھیں نا جو بزدلی کی آڑ میں ایسے مولویوں کے پاس جان کے جاتی ہوتی تھی, بہت ہو گیا. وی آل نو what you are up to and we are not going to let you play this game in the name of آخرہ, our آخرہ, sorry, ہماری آخرت کا سوال ہے. بہت بہت ہو گئی آپ لوگوں کی گیم. میں ابھی آپ کو وہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کرتا ہوں. ابھی میں خالی اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ جتنی بھی ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی ہیں اس کو ٹک ٹاک کی ویڈیو سمجھا کریں آپ بس. ٹھیک ہے, یہ مت سیریس لیا کریں کہ کوئی ٹی وی, میں کسی ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, تمام ٹی وی چینل ٹک ٹاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹک ٹاک پہ کوئی بھی ویڈیو چل رہی ہو آپ کیوں سیریس لیں گے اس کو. اور پھر میں آپ کو بتا دوں, اس سے پہلے کوئی اور بتائے, میرے اوپر بہت سارے کیسز. ہر بندے کے مندر میں جا کے میں نے اس کے بھگوان کو تیشا مار دیا.
تو ظاہر ہے یہ تو مسئلے تو ہونے تھے. ابھی تو کوئی مسئلے شروع بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے بھگوان کدھر کن کن مندروں میں ہیں، فکر نہیں کریں. حکمت کے کچھ وہ والے تقاضے ہیں جو کہ اصلی اسلامی حکمت ہے، اس کی بنا کے اوپر میں نے ابھی 2-3 اسٹیپ پروسیس کے اندر پہلا اسٹیپ ابھی لیا تھا. ابھی تو یوتھ کا دماغ اور ذہن بنانا تھا. ابھی چھوٹے چھوٹے بھگوان توڑے ہیں اور دیکھیں ہر طرف آگ لگی، ہر طرف، لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی، ہر طرف. چاہے وہ ڈانسر ایکٹر سنگر ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کالی پیلی نیلی پگڑی والا اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. یہ تو ہوگا، یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب اللہ مسکراتے ہیں کسی کے لیے تو دنیا اس کے لیے سخت کر دیتے. تو یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ علی بن ابی طالب غزوہ احزاب میں تیروں کی چھایا کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ. تیر اس طرح برستے تھے کہ سورج کی نا کرنیں زمین پہ نہیں پہنچتی تھی. انہوں نے پوری کیولری نا سیٹ ہی ایسے کی ہوئی تھی کہ اندھیرا کر دو مسلمانوں کے اوپر. تو ایک منافق علی بن ابی طالب سے کہتا ہے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اس طرح اس حالات میں؟ اتنا سخت غزوہ بائی دا وے مسلمانوں کا، اس سے سخت صحابہ کہتے ہیں اس سے سخت وقت نہیں ہم نے دیکھا تھا، اتنی سٹریس تھی. تو وہ کہتا ہے او علی بن ابی طالب میں نے تو باتھ روم جانا ہے، وہ باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں، اور آپ لوگ کہتے تھے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہمارے اوپر، اور ہم تو یہاں پہ یہ دیکھو میرا یہ حالت ہوئی بھی، تو یہ صلہ ملا ہے تمہارا ساتھ دینے کا اور تم ہو مسکرا رہے ہو. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ مسکرانے کا ہی وقت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انڈیکیٹر کلیئرلی بتایا ہے کہ اسلام کی راہ جو ہے نا کٹھن، مومن کو مصیبتوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا. شافعی رحم اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی راہ ہموار ہے تو سمجھ لیں وہ اسلام کی راہ نہیں. اتنا سمپل. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 سال تک اگر آپ کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے سخت ناراض. علی بن ابی طالب نے کہا مومنین کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہی مصیبتوں سے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. یہ تو کوئی مصیبتیں ہیں ہی نہیں. ابھی تو ان لوگوں نے میرے خلاف یو نو فلسفیانہ جلغار کی ہے، ابھی تو بڑا کچھ کریں گے. اب دیکھیے گا ابھی آگے آگے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، مشکلات کی دعا نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے دین کی راہ پہ چلیں اور آپ کو آسانیاں ملیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اور میں نے کیا کہا، سوچیں ذرا ان کی تہمتیں. میں نے کیا کہا ہے؟ تلوار اٹھاؤ گولیاں چلاؤ، کبھی کہا میں نے ایسے؟ میں کہا لا میکرز بنو، سیاست میں آؤ، قانون اپنے ہاتھ میں رکھو، قانون بناؤ، ڈونٹ بریک دا لا، ری میک دا لا. نواز شریف کے بیٹے کو یہ تلقین کرو تو کیا کیا بات ہے، سیاست میں آ رہے ہیں، امپاور کر رہے ہیں. مریم نواز کرے تو امپاور، بلاول بھٹو کرے تو امپاور، اور جب مسلمان ایک مسلمان سے کہے تو جی یہ اینارکی پہ آ رہا ہے. سیاست میں نا اینارکی، اصلی سیاست نبوی سیاست ہے، اس میں لے کے آنا. Real lobby has to be created. The real Muslims who have real IQ, about real world view, through real literature of Allah, Allah's book, and Allah's Prophet, sallallahu alayhi wasallam. That's the one line mission and vision. اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے مجھے پتا، تو ان بچوں پہ وقت لگاتے ہیں جو اس وقت اسکول کالج میں، انہیں کو تیار کر رہے ہیں. سو جب بھی آپ کو یہ اس طرح کے خرگوش نظر آئے نا کہ ساحل صاحب یہ کر گئے، تمہارا بندہ تو چلا گیا، میں حیران تھا کہ میں نے جب پچھلا میرا کیس ہوا تھا اس کے اوپر جب فزیکل اسالٹ ہوئی تھی، میرے لائرز کو بھی فزیکل اسالٹ ہوئی ہے، میرے لائرز کو کورٹ کے باہر پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ساحل کا کیس کیوں لے کے آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. دے آر دا ریئل بریو سولجرز آف مائی ٹیم. بٹ میں نے اپنے لائر سے کہا، اور میں نے اگر اس سے پہلے کہ میں لیکچر دیتا، اس نے مجھے خود کہا کہ سر آپ ٹھیک کہتے تھے کہ مسئلے تو آئیں گے، آپ نے نہیں ہلنا ہے نا. سر میں نہیں ہلوں گا، فکر نہ کر، میں تو تیری تیمارداری کی بات کر رہا ہوں میری وجہ سے تجھے مسئلہ آیا نہیں. سر نہیں نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو وہ بڑے مسئلے لینے کے لیے تیار ہوں. سو ایک جگہ میں میرے پہ کیس نہیں ہے، کافی جگہوں پہ کیسز ہیں، اور ایک کیس نہیں ہے، کافی کیسز ہیں، فکر نہیں کر. یہ بڑے انبیاء پہ کیس ہوتے ہیں. یہ جو قریش کے سردار تھے نا، یہ روز کیس کرتے تھے میرے نبی پہ. ٹھیک ہے، اور احمد بن حنبل کے اوپر گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، 11 سال کیس چلا ان پہ، روز سزا ملتی تھی. ابو حنیفہ کو
کیس کر کے شہید ہی کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ اطمینان رکھیے. جو حنفی ہے نا، اسپیشلی جب حنفی مولوی آگے کہتا ہے نا اور مدخلی سوچ بیان کرتا ہے، تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرا امام اعظم اس فتوے میں شہید ہوا جو ان لوگوں نے اس پہ خارجی کا فتویٰ لگایا تھا.